الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائیہ حضرت سیدنا علامہ شعیب حریفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ کتاب چند تقاریر، احادیث، قصائد، حکایات، نصیحت آموز باتوں، صالحین کے عمدہ عادات و خصائل، مشائخ و عارفین کے ذکر اور غفلت کی نیند سونے والے گناہ گاروں کو ذکر الہی یاد دلانے نیز ان کو بیدار کرنے پر مشتمل ہے۔ میں نے اس کتاب کو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے مزین کیا ہے، اور قصائد یعنی اولیاء کرام رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظموں اور فضلاء کرام علیہم الرضوان کے کلام کے اشعاروں سے آراستہ کیا ہے، جو سننے والے کو خوش کرتے ہیں، اسے لذت دیتے ہیں اور خشوع پیدا کرنے اور آنسو بہانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے، اپنے رب عز و جل کی رحمت کی امید رکھنے والے کے لیے ارحم الراحمین کی رحمت اور تمام مسلمانوں کے لیے نفع مقصود ہے۔ اللہ عز و جل اس کو، اس کے والدین کو اور اس شخص کو بخشش عطا فرمائے جو ان سب کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان نمبر 1، درود پاک اور بسم اللہ شریف کے فضائل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جان لیجئے یہ کتاب میرا سرمایہ ہے، میں تمہیں پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لیجئے۔ جو شخص اس میں اچھی بات پائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کی حمد بجا لائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے، اور جو اس کے علاوہ دیکھے تو اسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوتاہیوں کی کمی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی درستگی کا باعث ہے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے کہ یہ یعنی لا حول شریف جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جان لیجئے کوئی شخص کمی، فساد، خطا اور لغزش سے محفوظ نہیں سوائے فضیلت والے نبی اور عزت والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، جو وصف کامل کے مالک اور درمیانے قد والے، فضل و کمال والے اور اعلیٰ خصائل کے جامع ہیں، جنہیں جوامع الکلم عطا کیے گئے اور علم و فضل، عقل اور انعام کے ساتھ خاص کیا گیا۔ کلام کا ترجمہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو ہر کمال کی جامع ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضل و کمال اور عمدہ کلام کے ساتھ خاص ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدایت و گمراہی کے درمیان فرق کرتے ہوئے ہمارے پاس رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، جنہوں نے تمام اچھی عادات کو جمع فرما لیا۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عرصہ دراز تک رحمت نازل فرمائے، جب تک کہ شمال کی خوشگوار ہوا کائنات کو معطر کرتی رہے۔ اے اللہ عز و جل کے بندوں، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دلوں کو حاضر رکھ کر خوب غور و فکر کرو اور اپنی عقلوں سے امتیاز کرو اور دیکھو وہ ہستی جو تم پر رحم فرمائے، تمہیں کفایت کرے اور ایک درود کے بدلے 10 رحمتوں کی جزا عطا فرمائے، تو کون سا نفع اس سے بڑھ کر ہے، اور اس سے زیادہ نفع بخش کون سا سودا ہے؟ اے تاجروں کے وہ گروہ جو درہم و دینار کمانے میں رغبت رکھتے ہو، اگر تم میں سے کسی سے کہا جائے کہ فلاں شہر میں 1 درہم کے سامان سے 2 درہم کما سکتے ہو اور 1 دینار کے سامان سے 2 دینار، تو تم لوگ وہاں جانے میں جلدی کرو گے، تکلیف برداشت کرو گے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کوشش کرو گے، اس لیے کہ اس میں نفع فائدہ ہے۔ یہ تو دنیاوی تجارت ہے، بس اس نفع بخش اخروی سامان اور سہل و آسان تجارت کے عوض کیسا نفع ملے گا، جس کے متعلق تمہیں
صادق و امین ذات نے رب العالمین عز و جل کے حوالے سے خبر دی کہ جب بھی تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھو گے تو اللہ عز و جل تم پر اس کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو ذرا اس نفع کو بھی دیکھو اور ہاتھ بڑھا کر اس پھل کو بھی توڑ کر چکھو۔ اس معنی میں چند اشعار ہیں جن کا مفہوم یہ ہے: جس نے اللہ عز و جل سے معاملہ کیا اس کی تجارت میں گھاٹا نہیں، ہر ویران دل اپنی عمر میں تقویٰ سے آباد ہوتا ہے، اور تو نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے مگر رب عز و جل تجھ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے شخص، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنے درود پاک پڑھنے کو غنیمت جان، تو اللہ عز و جل کے ہاں نفع پانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ کامیاب وہی ہے جو اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ اے عظیم سچے فقراء کرام کے گروہ، ہم نے تم سے فائدہ اٹھایا اور تم سے احادیث روایتیں کی، تمہاری وجہ سے ہم پر رحم کیا گیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں تمہارا ذکر خیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تمہیں بھلائی کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں، بلکہ میرے سامنے تو کسی کہنے والے کا یہ قول ہے، یعنی اے زندہ دل والوں، مردہ دل والوں پر رحم کرو، اور تمہارے لیے شرف و فخر کے طور پر یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں تمہاری تعریف فرمائی اور تمہیں اپنے خطاب سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے، اور تمہیں مبارک ہو کہ حضور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے فقراء کے گروہ، صبر کرو یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملو، اور بے شک تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے فقراء کے مقام کو بلند کیا، ان کے ذکر کو عام کیا، صبر عطا کیا، ان کے لیے اجر و ثواب دگنا کر دیا، اور کیا ہی اچھا کلام ہے جو ان کے لیے حریفیش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شان میں کہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے فقراء کے مقام کو بلند کیا، ان کے ذکر کو عام کیا، صبر عطا کیا، ان کے لیے اجر و ثواب دگنا کر دیا، اور کیا ہی اچھا کلام ہے جو ان کے غلام حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی شان میں کہا ہے۔ ترجمہ: یقیناً فقراء ہی اللہ والے ہیں، تحقیق فکر کی تنگی کے بدلے انہوں نے فخر یعنی بلند مقام کو پا لیا، انہوں نے صبر کیا اور اذیتیں جھیلیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صبر پر اجر عطا فرمایا۔ یہی لوگ حقیقی فقراء اور سردار ہیں، اور انہی کی بدولت کائنات خوشبو میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہی فقراء ہیں کہ جن سے خوشبو پھیلی، اور یہ لوگ یعنی آہستہ اور بلند آواز سے ذکر الہی عز و جل میں مشغول رہتے ہیں۔ کتنی ہی بار انہوں نے زمانے کی سختیوں پر صبر کیا، لہٰذا اللہ عز و جل نے اس صبر کے عوض ان کو درستی عطا فرما دی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور دیدار کیا، اور اس کی حمد اور شکر بجا لاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اے اللہ عز و جل کے مقرب بندوں، اس ذات کی قسم جس نے تم پر انعام اور احسان عظیم فرمایا، بے شک ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری خامیاں دور کرو، ہماری مدد کرو، اور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں ہمارے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرو۔ بے شک جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو یہ 9 گنا مزید رحمت نازل ہو گئی، تو کیا کوئی نفع یا فائدہ اس سے بڑھ کر ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا، میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
اب کیا کوئی درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے فضائل بیان کر سکتا ہے، جب کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھا، میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ ترجمہ: تم ہدایت اور خوشخبری دینے والے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو، رحمان عز و جل سے مغفرت کا حصہ پاؤ گے۔ تحقیق اللہ عز و جل نے واضح نشانیوں اور قرآن پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً تعریف فرمائی۔ منقول ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کھڑا ہو کر درود پاک پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے، اور اگر بیٹھ کر پڑھے تو کھڑے ہونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے، اور جو نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، بیدار ہونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ بندہ جب تک اللہ عز و جل چاہے کفر کی حالت میں زندگی بسر کرتا رہتا ہے، اور جب اللہ عز و جل اس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کلمہ شہادت الہام کر دیتا ہے، اور کوئی مسلمان اس کے پاس جا کر اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرتا ہے اور اس کے سامنے بار بار کلمہ پڑھتا ہے، پھر وہ مسلمان اس کو کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ۔ جب وہ ایسا کرتا ہے اور اپنے اسلام میں حسن پیدا کرتا ہے اور نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، تو اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے۔ اشعار کے ترجمہ: مخلوق میں سب سے بہتر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ بے شک ان پر درود پاک پڑھنا ایسا نور ہے جو ضامن ہے، یعنی بخشش کی گارنٹی ہے۔ جو بیٹھنے کی حالت میں درود پاک پڑھے اور اسے کھڑے ہونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے، اور توبہ کرنے والے کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کھڑے ہو کر درود پاک پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کا قبول اسلام۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص حضور نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نیند کی حالت میں درود پاک پڑھتا ہے، اسے بیدار ہونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے ابتدائی حصے میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ گفتگو فرمائی۔ انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بہت بھلی لگیں۔ رات طویل ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سو گئیں۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تو خیریت سے ہوں، مگر یہ میری ماں ہے، اس کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں۔ اے تمام لوگوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ عز و جل ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کشادہ کیا، ہونٹوں سے دھیمی دھیمی آواز نکالی اور ان کے لیے دعا کی، تو وہاں موجود ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم، ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کو حالت نیند میں کلمہ شہادت پڑھتے سنا، اور جب وہ بیدار ہوئیں تو بلند آواز سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کو حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں بیداری سے پہلے ہی بخش دیا گیا۔ اس کی مثل کئی لوگوں کے بے شمار واقعات ہیں جو پہلے مسلمان نہ تھے، پھر انہوں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر جب وہ بیدار ہوئے تو ان کی بخشش ہو چکی تھی۔ اشعار کے ترجمہ۔ مبارک ہو اس آنکھ کو جس نے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا، اور خواب میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سرمدی یعنی دائمی حسن کو بلا حجاب دیکھنے میں کامیابی ہو گئی۔ رحمان عز و جل نے اس بندے کو نیک بخت کیا جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو وہ زندگی اور موت میں سعادت مند ہو گیا، اور اس نے شرک والے دین کو نور و ہدایت سے بدل لیا اور دین و دنیا کی بلندیوں کو پا لیا، اور وہ مخلوق کے سردار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی بدولت کامیاب ہو گیا، جو ایسے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بغیر کسی بدلے کے بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جل کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں جب تک مکہ مکرمہ میں طواف کرنے والے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہیں۔ درود پاک کی خوشبو واضح طور پر کائنات کا عطر ہے، تو جس نے کسی دن کستوری کے ساتھ اس کا موازنہ کیا تو کیا اس کو شرم نہ آئی؟ درود پاک پڑھنے والے پر انعام خداوندی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک گناہ گار پڑوسی تھا، نشے کی وجہ سے اسے صبح و شام کا علم نہ ہوتا، میں اسے وعظ و نصیحت کرتا لیکن وہ قبول نہ کرتا، توبہ کی ترغیب دیتا مگر وہ توبہ نہ کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کو خواب میں بلند مقام پر فائز دیکھا، اس پر جنت کے اعزاز و اکرام کا لباس تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، کس کام کے سبب تو نے یہ مقام و مرتبہ پایا؟ تو اس نے جواب دیا، میں ایک دن محفل ذکر میں حاضر ہوا تو میں نے ایک محدث یعنی حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ پھر انہوں نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بآواز بلند درود پاک پڑھا، میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا، تو اسی دن ہم سب کو بخش دیا گیا۔ مغفرت کا میرا یہ حصہ اللہ عز و جل نے مجھے اس نعمت یعنی درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے عطا کیا ہے۔ کلام کا ترجمہ۔ کامیاب وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی اور نعمت والی جگہ یعنی جنت میں خواہشات جمع کرتا ہے۔ اگر تو گمراہی کے بعد ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ہدایت دینے والے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ۔ اے لوگوں، درود پاک پڑھو تاکہ کشادہ روئی اور آرام دہ مبارک زندگی پا کر کامیابی حاصل کر لو، اور تاکہ تمہیں رب عز و جل بروز قیامت اپنے فضل اور جنت کو حاصل کرنے کی کامیابی کے ساتھ خاص کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جل درود پاک بھیجے جب تک آسمان کے کناروں میں فرقت یعنی قبطی ستارہ چمکتا ہے۔ ایصال ثواب نے عذاب قبر سے بچا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل میں بیان کیا گیا ہے
کہ ایک عورت کا بیٹا تھا جو بہت گناہ گار تھا۔ وہ اس کو نیکی کا حکم دیتی، بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی، لیکن وہ بات نہ آتا۔ آخرکار تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت میں مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا۔ اس نے تمنا کی کہ اسے خواب میں دیکھے۔ ایک دفعہ اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو وہ مزید غمگین ہو گئی۔ جب کچھ مدت کے بعد اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی حالت اچھی تھی اور وہ خوش و خرم تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، یہ مرتبہ و مقام کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا، اے میری ماں، ایک گناہ گار شخص ہمارے قبرستان سے گزرا۔ اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کیا، مردوں سے نصیحت حاصل کی، اپنی لغزش پر رویا اور اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی کہ اب وہ کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹے گا۔ تو اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، سبحان اللہ، اس شخص نے اپنے رب عز و جل کے ساتھ کیا ہی خوب صلح کی ہے۔ جب اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اس نے کچھ قرآن حکیم پڑھا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کو پہنچایا۔ اس کا ثواب ہم پر تقسیم کیا گیا تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی، جس کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور مجھے وہ مقام عطا کیا گیا جو آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ اے امی جان، یاد رکھیے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ اور زندہ اور مردوں کے لیے رحمت ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس فضیلت کے مالک ہیں جو حد شمار سے باہر ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مخلوق کے درمیان ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی۔ قریشی و ہاشمی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کی، پس جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات باری تعالیٰ کے قریب ہوئے تو 2 ہاتھ جتنا فاصلہ بھی نہ تھا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جو کچھ بھی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جل کی طرف سے ایسی بے حد و بے شمار رحمتیں نازل ہوں جن رحمتوں کی تعریف کی انتہا نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق پر شرف بخشا اور مومنین پر مہربان بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فضل عظیم اور خلق کریم عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دلوں اور جسموں کو جہالت و گمراہی کے امراض سے شفا عطا فرمائی، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقصد تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بندوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیں تعظیم کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے تکریم اور تعظیم ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والوں، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ عربی درود شریف کا ترجمہ: اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت بڑھائی اور اپنی طرف سے فضل عظیم فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام رسولوں میں کرم والا بنایا۔ یہ مومنین کے ساتھ مہربان اور رحیم ہیں، پس ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔
اے حادی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تمہیں تمام مخلوق میں سے وفا اور صدق و صفا کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، بس تم ہدایت دینے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ عز و جل بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتا ہے، لہٰذا تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ میں کب حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خوشخبری دینے والے سوار کو پاؤں گا جو ہمیں باب محسب اور ریت کے ٹیلوں کی جانب لے جائے گا، اور میں مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں گا جس کو رحیم و حلیم مولا نے منور فرما دیا ہے، بس ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پھر اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کریم آل اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین و صحابہ کرام علیہم رضوان سے راضی ہو۔ وہ میرا دین اور میری محبت کے گرہ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ تم انہیں بروز قیامت ستاروں کی طرح دیکھو گے، بس ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ بسم اللہ شریف کی فضیلت۔ بے شک سب سے پہلے جس کلام سے زبان گفتگو کا آغاز کرے وہ یہ ہے کہ انسان بادشاہ حقیقی عز و جل کا نام سے ابتدا کرے، جس کی ہمیں کائنات کے سردار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے خبر دی کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ نامکمل رہتا ہے، یعنی وہ کام ہر آن برکت سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے نام میں ایسی برکت ہے کہ ہر جگہ اس کے ذریعے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، اور وہ ظاہر و پوشیدہ خوبصورت نور ہے اور رکاوٹیں دور کرتا اور امان دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک روایت میں اقطعو کی جگہ اجزعمو کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ناقص اور کم برکت والا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، لوگوں میں اور روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بہتر علم سکھانے والے ہیں، کیونکہ جب سے دین ظاہر ہوا انہوں نے اس کی تجدید کی، لوگوں کو دین سکھایا لیکن ان سے اجرت طلب نہ کی، اور جب استاد بچے کو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ تو اللہ عز و جل اس بچے، اس کے والدین اور استاد کے لیے جہنم سے برات یعنی رہائی لکھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق سے مغرب کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپاہیوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، شیطانوں پر پتھر برسائے گئے، اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت ڈال دوں گا، اور جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اپنے آپ سے کہتا ہے، تمہارے لیے یہاں نہ رات بسر کرنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا، اور جب کوئی شخص داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اپنے آپ سے کہتا ہے، تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو کہتا ہے، تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام شیطان کو بھگاتا اور مکان میں برکت زیادہ کرتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، اگر آسمان و زمین والے ان کو لکھنا شروع کر دیں تو اس کے فضائل کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے،
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.